السلام علیکم۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے، جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو، عدل و انصاف کا معیار بھی کیا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں دکھ اور تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دراصل اس جرم کی سزا ہے جو ہمارے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا تھا۔ اس فلسفے میں کتنی سچائی ہے، یہ فلسفہ آخر پیدا کہاں سے ہوا، اور قرآن اس فلسفے کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میرا نام موفز حشام ہے، اور اسی طرح کے اسلامک کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، کرسچن تھیولوجی میں ایک عقیدہ ہے جس کا نام ہے اوریجنل سن۔ اس عقیدے میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ خدا نے آدم و حوا کو ایک پھل کھانے سے منع کیا، مگر وہ خدا کی نافرمانی کر کے اس پھل کو کھا بیٹھے، اور خدا نے ان کو اس باغ سے جس میں وہ تھے نکال دیا۔ اس عقیدے میں اس جرم کی زیادہ ذمہ داری وہ حضرت حوا یعنی ایو پر ڈالتے ہیں، اور وہیں سے لفظ ایول کی بھی ایجاد ہوئی، ایو سے ایول۔ اور اس عقیدے کے مطابق آدم و حوا کی اولاد یعنی ہم سب انسان آج تک اس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ انسان کو اس کے ازلی گناہ سے نکالنے کے لیے مسیحی علم کلام کو ایک اور عقیدہ ایجاد کرنا پڑا، جس کو کہتے ہیں اٹونمنٹ یعنی کفارہ۔ اس عقیدے کے مطابق خدا کو اپنا بیٹا زمین پر بھیجنا پڑا۔ وہ بیٹا گویا خود ذات الہی کا جسدی ظہور تھا، اور وہ دکھ کی موت مرا، صلیب پر چڑھ گیا، اور اس کے نتیجے میں اس ازلی گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہ تھا وہ بنیادی فلسفہ جس کے نتیجے میں ہم مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں ہمارا اس دنیا میں آنا، یہاں پہ تکلیفیں اٹھانا، کہیں اس جرم کی سزا تو نہیں جو ہمارے باپ سے سرزد ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ بات شاعری کی حد تک جیسی بھی دلربا ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی بنیاد نہیں رکھتی۔ قرآن میں آدم و حوا کا قصہ بیان ہونے سے پہلے آدم و ملائکہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ یعنی آدم و حوا کے واقعے سے بہت پہلے یہ بات طے پا چکی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا جائے گا، اور ان کو اور ان کی اولاد کو پورا اختیار دیا جائے گا۔ وہ چاہیں گے تو نیکی کا راستہ اختیار کریں گے، اور چاہیں گے تو بدی کا راستہ اختیار کریں گے، اور پھر ان کے نیکی اور بدی کے فیصلے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو یا تو اپنی جنت کے لیے چن لے گا یا تو جہنم کے لیے چن لے گا۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے کوئی مجرم نہیں ہے۔ وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ وہ ازلی گنہگار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار کی جو نعمت سے اسے نوازا ہے، اس کے سوء استعمال یعنی مس یوز کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مشین رکھ دی گئی ہے جو اس سے گناہ کرواتی ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے توبہ اور اصلاح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ اس مدت کے دوران اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے ہوا تھا، تو اس میں یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے انسان توبہ اور اصلاح کا طریقہ اختیار کر لے۔ اس کے لیے کفارے کا کوئی عقیدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے لے کے 39 تک آدم و حوا کا واقعہ بیان کر کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت، یعنی اس کے لیے کسی بیٹے میں ظہور کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت کو دیکھ کر ان کو خود توبہ کے الفاظ سکھائے اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور صرف توبہ ہی قبول نہیں فرمائی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبری کے مرتبے میں فائز کر کے ان کا رتبہ اور بڑھا دیا۔ یہ چیز آخری درجے میں اس عقیدے کو اکھاڑ پھینکتی ہے جو مسیحی علم کلام میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو ان اہم بنیادوں کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے دل کو یہ تسکین پہنچ سکے کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ کا اصل دین ہمارے پاس ہے، یہ بات صرف دعوے کی حد تک سچ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر مضبوط پختہ دلائل رکھتی ہے۔ دین اسلام تو وہ سچا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی شفقت اور اس کے درگزر کی اصل صورت سے ہمارا تعارف کراتا ہے۔ یعنی بے شک اب انسانوں سے گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بھی کڑے امتحان میں نہیں ڈالا کہ جس دن پہلی غلطی ہو جائے اسی دن ہم کو جہنم کے سپرد کر دے۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی مدت میں یہ گنجائش رکھ دی کہ اگر احساس ندامت ہو جائے تو اس کا اظہار توبہ کی صورت میں انسان کر لے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ عزم کہ اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا،
میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک بالش میری طرف بڑھ کے آتا ہے تو میں پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے آتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھ کے آتا ہے تو میں 2 ہاتھ 10 ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے آتا ہوں، میرا بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے کئی بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر ہم سے رجوع فرمانے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔